السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان کی ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت والجلال نے قیامت کے بعض حالات کو بیان کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ کسی بھی خطرناک، خوفناک اور دہشتناک چیز سے ڈرانا اور متنبہ کرنا، سمجھانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ مختلف انعامات کو بیان کیا ہے، الگ الگ انداز کی نعمتیں ہیں، تو بظاہر یہ احساس ہو سکتا ہے کہ جہنم کے یا قیامت کے جو احوال ہیں، حالات ہیں، دہشتناکیاں ہیں اور ڈرانا ہے، تو یہ کون سی نعمت ہوئی؟ جہنم کے قیامت کے احوال سے ڈرایا گیا، جہنم کے احوال سے ڈرایا گیا، اس کی کیفیت کو بیان کر کے ڈرایا گیا، تو یہ ڈرانا کون سی نعمت ہے؟ اس لیے یہ بات عرض کی گئی کہ بعض مرتبہ کسی چیز کے خطرے سے کسی کو باخبر کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو آنے والے خطرات سے واقف کراتے ہیں۔ کوئی تجربہ کار آدمی اپنے تجربے کی بنیاد پر دوسروں کو متنبہ کرتا ہے۔ اس لیے ایک محاورہ ہمارے اردو میں معروف ہے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، یعنی ایک آدمی تو خطرات میں گر گیا لیکن وہ دوسروں کو بتلاتا ہے کہ میں اس سے گزر چکا ہوں، آپ نہ گزرو، تو اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ تو کسی کو باخبر کرنا، کسی کو ڈرانا، کسی کو سمجھانا، خطرات سے وقت سے پہلے باخبر کر دینا، خطرات کو بتلا دینا، اس کے نقصانات کو بتلا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی کے خطرات سے واقف کرا دے تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب کا بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے مجھے بتلا دیا۔ تو وقت سے پہلے بھی کسی چیز کے خطرے سے آگاہ کر دینا بھی بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہاں کی آیتوں کے اندر قیامت کے زمانے میں آنے والے حالات کو بیان کیا، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بندے ان چیزوں کو اختیار کر کے، اس سے ڈر کر اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کریں، ایمان لا لیں، یا ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ جنت کے مستحق بن جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ احوال قیامت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ فرمایا کہ تم دونوں پر، چونکہ اللہ تعالیٰ کے مخاطب جنات اور انسان ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم دونوں پر قیامت کے دن
آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا. شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا. علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک شواظ اور دوسرا نار. شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ اصل میں کہتے ہیں ایسا بھڑکتا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، ایسا بھڑکتا، ایسا خطرناک آگ کا انگارہ جس میں دھواں نام کی کوئی چیز نہ ہو. اور نحاس کے معنی علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ شواظ نحاس پیتل کو کہتے ہیں، یعنی پگھلا ہوا پیتل. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نحاس کے معنی وہ دھواں ہیں جس میں شعلہ نہ ہو، آگ نہ ہو. گویا دو الگ الگ چیزیں ہیں. غور کرنے والی بات ہے کہ دونوں الگ الگ عذاب الگ الگ وقتوں میں آئے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شواظ من نار، آگ کا ایسا بھڑکتا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، اور پھر اس کے معنی بعد اس سے نکلنے والا دھواں، یعنی صرف دھواں ہی دھواں جس میں کوئی آگ نہ ہو، ایسی سزا دی جائے گی. تو یہ دونوں الگ الگ وقت میں، کبھی آگ کا ایسا صرف آگ ہی آگ ہوگی، صرف آگ ہی آگ ہوگی جس میں کسی بھی قسم کا کوئی دھواں نہ ہوگا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ صرف دھواں ہی دھواں ہوگا، اتنا بھیانک دھواں کہ اس میں آگ کی کوئی چیز نہ ہوگی. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے حضرت قتادہ اور مجاہد وغیرہ کا قول ہے کہ نحاس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے. پیتل اور تانبے کو پگھلایا جائے گا اور جہنمیوں کے سر پر اڑیلا جائے گا. تو کبھی آگ کے شعلے سے ان کو سزا دی جائے گی اور کبھی پگھلا ہوا تانبا ان کے سر پر ڈالا جائے گا. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ نحاس سے مراد یہ دوزخیوں کا، جہنمیوں کا پگھلا ہوا پیپ ہوگا. یعنی ان کے جسموں سے نکلتا ہوا جو پیپ ہوگا، وہ پیپ کو گرم کر کے ان کے سروں پر سے ڈالا جائے گا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ جب یہ عذاب آئے گا تو فَلَا تَنْتَصِرَانَ، تم اس کو ہٹا نہیں سکو گے. ایک انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، مختلف قسم کی آفتیں آتی ہیں، تو ایک انسان اپنے طاقت کے بل بوتے پر یا کسی اور ذرائع سے ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن جب یہ آگ کی سزا ہوگی، انگارے ڈالے جائیں گے، دھواں چھوڑا جائے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم چاہ کر بھی اس کو اگر اپنے سے دور کرنا چاہو گے یا اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا چاہو گے تب بھی نہیں کر پاؤ گے. بعض حضرات نے ایک عجیب بات یہ بھی فرمائی ہے کہ یہ آیت اصل میں پچھلی آیت کا تتمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اے جنات و انسان، اگر تم آسمان کے حدود سے باہر نکل جانا چاہو، آسمان و زمین کے حد سے باہر نکل جانا چاہو تو نکلو. اور فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، طاقت کے علاوہ، طاقت کے بغیر وہاں سے نکل نہیں سکتے. مفسرین کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ یہ آیت کا تتمہ ہے کہ کوئی انسان اگر بھاگ کر بھی جائے گا، طاقت کے بل بوتے پر وہ اگر بچنا بھی چاہے گا، تو ہر طرف سے آگ اور ہر طرف سے تانبا، پگھلا ہوا تانبا اور پیتل اور دھواں ایسا اس کے اوپر آ جائے گا جس کے نتیجے میں وہ آسمان و زمین کے حدود سے بچ نہیں پائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا فَإِذَا انشَقَّتْ، اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اے انسان اور جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی جیسے میں نے بتلایا شروع میں کہ ڈرانا، وقت سے پہلے آگاہ کر دینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کا نتیجہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو تم بچا سکو. اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، فرمایا کہ جب قیامت آئے گی
تو وہ آسمان جب پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ایسا سرخ ہو جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو وہ انتہائی سرخ ہوگا جیسے کہ لال چمڑے کی طرح، کالدہان، لال چمڑے کی طرح۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وردہ اصل میں کہتے ہیں گلاب کو، لال کو۔ یہاں قرآن مجید نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت کے موقع پر آسمان پھٹے گا، اس کو قرآن مجید کی مختلف آیات شریفہ کے اندر فرمایا اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ آسمان جب پھٹ پڑے گا تو اس پھٹنے کو تعبیر کیا کہ وہ ایسا لال ہو جائے گا گویا کہ وہ سرخ چمڑا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جیسے اس وقت تو آسمان نیلا ہے، لیکن کل جب قیامت ہوگی تو قیامت کی وجہ سے آسمان لال ہو جائے گا، اور وہ لال بھی ایسا، چونکہ لال رنگ ڈراؤنا ہوتا ہے، لال رنگ خطرے کی علامت ہے، اس لیے آسمان انتہائی لال ہوگا۔ اور جب آگ بھڑکے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لالی چھا جائے گی، یا آسمان میں رنگ برنگ بدلیں گے، کبھی پیلا ہوگا، کبھی سرخ ہو جائے گا، اور کبھی ہرا ہو جائے گا، کبھی نیلا ہو جائے گا، اس طرح کبھی کالا بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ایسا سرخ ہو جائے گا اور کہ جیسے لال چمڑا ہو، آسمان کے رنگ اس وقت مختلف ہوں گے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان سے، کسی جنات سے اس کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ انسان کا سارا اعمال تو ریکارڈ ہیں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انسان نے جو کچھ کیا ہے ہم ضرور بضرور سوال کریں گے۔ اور یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو کچھ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوگی کہ تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ سوال ہوگا تو نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اور ایک ایک عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو سب کا سب موجود پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بندے نے کیا وہ سب وہاں موجود پائے گا۔ تو وہاں تحقیق کا سوال نہیں ہوگا کہ کیا تم نے یہ کام کیا، کیا تم نے کیا، کیا تم نے کیا، نہیں ہوگا، بلکہ وہاں زجر و توبیخ کا ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں سے متعلق کسی انسان اور جنات سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ تحقیق کا سوال نہیں ہوگا کہ کیا کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ زجر و توبیخ کا سوال ہوگا۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تمہارے اپنے سارے کیے ہوئے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، ہر عمل کے متعلق پوچھا جائے گا، اور پوچھنے کی وجہ یہ ہوگی زجر و توبیخ کے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں لا يسأل جو بتلایا گیا ہے کہ جب جو چیز ریکارڈ بالکل واضح ہوگی، نختم علی افواہہم، جیسے سورہ یاسین کی تفسیر میں آیا کہ چہروں منہوں پر مہر لگا دیا جائے گا، ہاتھ اور پاؤں سے گویائی دلوائی جائے گی، اور یہ سب گواہی دے دیں گے، اب مزید سوال کی ضرورت نہیں۔ تو سوال یہ کیا جائے گا جب ہاتھ اور پاؤں پر اسٹیمپ لگ گیا، مہر لگا دی گئی، اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اب یہ ہوگا کہ مزید سوال کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ ہر چیز جب سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اب مزید کسی انسان اور جنات کے متعلق کوئی چیز نہیں پوچھی جائے گی۔ لہذا جب یہ سب حالات واضح ہیں تو پھر اے انسان اور جنات، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ آگے پھر مزید اللہ رب العزت نے جب فیصلے ہو جائیں گے ہر چیز کے، اس کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ احوال کیا ہوگا، جنتی اور جہنمیوں کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی، اللہ رب العزت نے آگے اس کو بیان فرمایا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔